الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 65 آیت نمبر 65 کا مطالعہ کیا۔ اسی بات کو آج کی آیت میں کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پچھلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم لوگ جان گئے، تم سب جان گئے، یعنی تم سب جانتے ہو، الذین اعتدوا، جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، من کا مطلب سے کم، تم سب، تم میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، فی السبت، سبت کے معاملے میں یعنی ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ تم سب، قردۃ خاسئین، قردہ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے بندر۔ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور تم لوگ یقیناً ہفتہ کے معاملے میں حد سے گزر جانے والوں کو جانتے ہی ہو، یعنی جو رسول اللہ کے سامنے لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ اور یہ پچھلی ویڈیو میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ حد سے تجاوز یا تو انہوں نے بالکل ہی ہفتے کے معاملے میں ہفتے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف رویہ اختیار کیا، یا پھر یہ تھا کہ وہ لوگ جمعے کے دن جال بچھا دیتے تھے تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آئیں وہ اس میں پکڑی جائیں، چونکہ اس دن کام کرنا، شکار کرنا، روزگار کے لیے کوشش کرنا یہ سب منع تھا، اور ان کو صرف اس چیز کا حکم تھا کہ اس دن وہ اجتماع کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کے اندر فرعون سے جو نجات دلائی گئی تھی اس کی یاد قائم رہے، اس کی یاد ہر ہفتے وہ اس کو یاد کرے، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح فرعون سے نجات دلا کر پوری کی پوری ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں آباد کیا۔ اور تم لوگ یقیناً ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر جانے والوں کو جانتے ہی ہو، بس ہم نے ان کو کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، اب چونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فا کا مطلب پھر، پس، جعلنا، جعلا یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جعلا کا مطلب بنانا، کسی چیز کو بنانا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نا جو ہے وہ ضمیر، ہمیں، ہمارا، یہ فرسٹ پرسن متکلم کی ضمیر ہے، فرسٹ پرسن، ہم، ہمارا، ہمیں۔ اور جعلنا کا مطلب ہوگا ہم نے بنایا۔ جعلنا ہا کا مطلب، ہا یہ بھی ضمیر ہے لیکن یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، وہ اسے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے۔ اور ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا اسے، کسے؟ یہ دیکھیے یہ جو ہو ہے اس کا فیمنن جو ہے وہ ہا ہے، غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ تو ہم نے اسے بنایا۔ اب یہ اسے کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین تو کہتے ہیں یہ جو پورا واقعہ تھا جو پیچھے ہم نے دیکھا، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، کون سا واقعہ؟ یعنی یہ ان کا جو یہ ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کا واقعہ، اس پورے واقعے کو، اور اس کے بعد جو ان کو سزا دی گئی، اس پورے واقعے کو، یعنی جو بندر بنا، ان کو کہا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اس پورے واقعے کو کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو بنا دیا، یعنی اس پورے واقعے کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس بستی کا ذکر ہے، یہ سمندر کے کنارے بستی تھی، اور آگے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اس بستی کی طرف اشارہ ہے کہ اس بستی کو بنا دیا گیا۔ یا پھر ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے، ان چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک طرف یا تو اس کا مطلب اس کو ہم نے بنا دیا، یعنی یا تو اس واقعے کو یا اس بستی کو یا ان چند لوگوں کو ہم نے بنا دیا۔ جب گروہ کی بات ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے، تب بھی مؤنث ہی اس کو عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ جو ہے وہ بھی مؤنث لفظ ہے، بستی جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، اور اسی طرح جب کچھ لوگوں کا گروہ
ہم مراد لیتے ہیں تو اس کو بھی مؤنث سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. فجعلناها تو ہم نے اس کو بنا دیا نکالن. نکال کا مطلب ہے عبرت، یعنی ان لوگوں کو جو بندر بنایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبرت بنا دیا. لما لام کے لیے، ما جو، بینا بین کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، درمیان، ما بین بولتے ہیں ہم. تو جو درمیان میں ہے، یدیہا، یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں یدین ہے، یدین، اور اس کے ساتھ ہا جب ملا تو یہ نون جو ہے یہاں سے گر گیا تو یدیہا ہو گیا. تو اگر ہا کو ہٹائیے تو یہ لفظ یدین ہے، اور یدین میں یہ یا نون جو ہے زیر والی، یہ تثنیہ کی علامت ہے. ہم جانتے ہیں کہ جمع کی 3 علامتیں ہم پڑھتے رہے، یا نون، واو نون اور واو الف، اور یہ بار بار آئی ہیں. اسی طرح تثنیہ کی بھی 3 علامتیں ہیں، یا نون لیکن زیر کے ساتھ، الف نون اور الف، یہ 3 جو ہیں یہ تثنیہ کی علامتیں ہیں. تثنیہ کیا ہے؟ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عام زبانوں میں تو ایک سنگولر ہوتا ہے اور ایک پلورل ہوتا ہے، واحد اور جمع، لیکن عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، پھر ایک تثنیہ ہوتا ہے یعنی 2، اور پھر جمع ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یا نون تثنیہ کی علامت ہے تو 2 ہاتھ، اور ہا کا مطلب یہ پھر اس کی طرف اشارہ ہے، اس کے ہاتھ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ہا کا مطلب وہی وہ، اس، اسے، یہی والا ہے مؤنث. اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یدین 2 ہاتھ، اور ہا اس، اور یدیہا کا مطلب ہو جائے گا، نون گر جائے گا جب یہ دونوں ملیں گے تو یدیہا کا مطلب اس کے دونوں ہاتھ، اور بین یدیہا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اب یہ جو بین یدیہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عربی میں فریز ہے، یعنی آپ کے سامنے جو چیز ہے اس کے لیے بین یدیہا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. عربی میں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کا مطلب وہ چیز سامنے ہے. تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا ایک فریز ہے، ایک محاورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے بالکل سامنے ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو بین یدیہا دونوں ہاتھوں کے درمیان. پیچھے سے دیکھیے، فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اسے نکالن عبرت، لما کے لیے، ما جو، بین یدیہا دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو سامنے ہے، جو اس کے سامنے ہے اس کے لیے بھی عبرت بنا دیا. اور یہاں سے پھر دیکھیے، یعنی اس واقعے کے سامنے یا اس بستی کے سامنے یا اس گروہ جنہوں نے یہ نافرمانی کی تھی ان کے سامنے جو لوگ ہیں، یعنی بین یدیہا ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے جو لوگ ہیں ان کے لیے عبرت بنا دی. وما خلفہا، وا اور ما جو، خلفہا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی خلیفہ بھی اسی سے نکلا ہے جو پیچھے آتا ہے، جانشین ہوتا ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے کو. جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم بولتے ہیں نماز کے دوران کہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے. تو خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور ہا پھر وہی وہ، اس، اسے، 3rd پرسن کی طرف اشارہ، اس کے پیچھے، یعنی جو اس کے سامنے ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور جو اس کے پیچھے ہے ان کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا. یعنی وہ جو گروہ تھا جنہوں نے یہ نافرمانی کی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو عبرت بنا دیا. کن کے لیے؟ جو ان کے سامنے لوگ تھے ان کے لیے بھی، اور جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو ابھی آئیں گے، جو ابھی تک نہیں آئے وہ آئیں گے ان کے سامنے. یا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ جو بستی تھی جدھر وہ لوگ رہتے تھے ان کے سامنے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی، اور جو ارد گرد کی بستیاں تھیں جو ان سے پیچھے تھی، جو وہاں آتے جاتے رہتے تھے، ان کے لیے. بہرحال مقصد یہ ہے اس ساری بات کا کہ ان لوگوں کی اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، ان کے سامنے والے لوگوں کے لیے اور ان کے پیچھے والے لوگوں کے لیے. یعنی جو لوگ ان کے سامنے تھے ان کو دیکھ سکتے تھے ان کے لیے بھی، اور جو ابھی جنہوں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا تھا، جو ان کے پیچھے تھے، جو ان کی داستان سن سکتے تھے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا. یعنی ان کے ارد گرد کی بستیوں، ان کے ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی، اور ان نسلوں کے لیے بھی جنہوں نے ابھی آنا تھا. اور
معزتن، یہ وہی واعظ کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واعظ و نصیحت، تو یہ نصیحت کا لفظ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ادھر موجود تھے، جو یہ دیکھ رہے تھے ان کو بندر بنتے ہوئے، اور جن لوگوں نے بعد میں ان کو دیکھنا تھا یا وہاں آنا تھا، ان لوگوں کے لیے تو عبرت اور معزتاً نصیحت بنا دیا، کس کے لیے؟ للمتقین، لام کا مطلب کے لیے، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتہ ہے کہ کن متقیوں کی بات ہو رہی ہے، اور متقی ہم جانتے ہیں جو اپنی زندگی میں بچ بچ کر اور ڈر ڈر کر چلتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یا نون جو ہے وہ جمع کیا نام ہے، متقین ڈرنے والے بچنے والے، المتقین یہ خاص ڈرنے والے بچنے والے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نصیحت بنایا، اور للمتقین کا مطلب متقین کے لیے نصیحت، یعنی اس واقعے کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ان کے سامنے لوگ موجود تھے اور جو پیچھے سے ان کے آنے والے تھے، ان سب کے لیے، یعنی ارد گرد کی بستیوں کے لوگ یا ان کی اگلی نسلوں کے لوگ، ان کے لیے تو عبرت کا نشان بنا دیا، جبکہ ڈرنے والے اور بچنے والوں کے لیے، خواہ کسی بھی زمانے میں ہوں، ان کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا لیا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔